بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کا موقع ہے اور بہت قیمتی موقع ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت وسط، یہ اسی وسطیت کا تقاضا ہے کہ ہم آپس میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ورنہ مختلف انداز کے مسالک ہمارے درمیان رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اور ان میں افراط و تفریط ہے۔ کوئی قرآن مجید کو اپنے لحاظ سے پیش کرتا ہے، اپنی رائے کے مطابق اس کی تفسیر پیش کرتا ہے، کوئی احادیث رسول میں جہاں مسلک کی حمایت ہوتی ہے ان احادیث کو لے لیتا ہے، اور جہاں مسلک سے کوئی چیز ٹکراتی ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ صحابہ کرام کے اقوال کی رعایت میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مسلک کے یہاں کما حقہ موجود نہیں ہے جیسے موجود ہونی چاہیے۔ یہاں تک صورتحال ہے کہ بعض مسلکی بنیادوں پر، مسلکی اقوال سے اختلاف کی بنیاد پر بعض صحابہ کرام کو لوگوں نے غیر فقیہ تک قرار دے کر کے ان کی احادیث کو اور ان کے اقوال کو نظر انداز کر دیا۔ یہ ساری کی ساری افراط و تفریط کی شکلیں مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر کے اندر موجود ہیں، اور امت وسط جو ہے اس کا حقیقی حق ادا کرنے والی جو فکر ہے وہ سلفیت کی فکر ہے، اور اسی فکر اور اسی منہج اور اسی طریقے کو واضح کرنے کے لیے یہاں پر آج کا یہ درس رکھا گیا ہے کہ اعتدال اور وسطیت یہ سلفی منہج کا ایک طرۂ امتیاز ہے، ایک خصوصیت ہے۔ یہاں پر کسی کا قول آ جائے، اپنے بڑوں میں سے کسی کی کوئی رائے یا فتویٰ آ جائے، یا اپنے بڑوں کی کسی انداز کی کوئی بات آ جائے، ان چیزوں کو قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے اقوال پر اور منہج سلف پر تول لیا جاتا ہے، اور اس کو کسی بھی صورت میں تب تک قابل قبول نہیں سمجھا جاتا جب تک وہ چیزیں قرآن و سنت اور منہج سلف کے مطابق نہ ہوں۔ یہ طرۂ امتیاز ہے، یہی وسطیت ہے۔ اور جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے بالکل واضح کر دیا ہوا کذالک جعلناکم امتا وسطا، کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ اس وسطیت کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے، افراط و تفریط سے ہٹ کر کے درمیانی راستہ اختیار کرنا، تاکہ تم اس درمیانی اور وسطیت کے راستے کو، اعتدال کے راستے کو اختیار کرنے کے نتیجے میں لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تم پر گواہ بن جائیں۔ یہ لوگوں پر گواہ بننے کی ضمانت قرآن مجید نے اسی مسلک و منہج کو دی ہے جو مسلک و منہج صحابہ کرام کی تعبیرات کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہی در حقیقت وسطیت کے دعوے داری کا حقدار ہے، اور اس کے علاوہ افراط و تفریط اختیار کرنے والے اپنے آپ کو امت وسط کہیں، یا اسلام کا سب سے بڑا داعی کہیں، یا کسی بھی لقب سے ملقب کریں، حقیقت میں ان کی عملی زندگی، ان کا طرز استدلال، اور اسی طریقے سے وہ کس انداز سے فتاوے جاری کرتے ہیں، کس انداز سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر ساری قلعی ان کی کھل جاتی ہے کہ کہیں ائمہ کے اقوال کو احادیث پر ترجیح دے دی جاتی ہے، کہیں آیات کو نظر انداز کر کے تفسیر بالرائے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی رائے کے مطابق اس کی تفسیر پیش کر دی جاتی ہے، کہیں صحابہ کرام کو سرے سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور کہیں تو یہاں تک نوبت آتی ہے کہ اپنے علماء اور ائمہ کے اقوال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر ترجیح دے دی جاتی ہے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی قول ہمارے امام کا رسول کے قول سے ٹکرا جائے تو ایسی صورت میں رسول کے قول کی تعویل و توجیح کی جائے گی اور اس کا کوئی راستہ نکالا جائے گا۔ اگر توجیح و تعویل نہ ہو پائے تو ایسی صورت میں اپنے امام کے قول کو لے کر کے رسول کے قول کو رد کر دیا جائے گا۔ یہاں تک صورتحال موجود ہے۔ اس کے باوجود وسطیت کا دعویٰ ایسے مناہج کے بارے میں کوئی کرے
تو حقیقت میں وہ راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو وسطیت اور اعتدال یہ ترہ امتیاز ہے سلفیت کا، اور اسی بنیاد پر یہاں پر یہ موضوع رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو وسطیت کو اختیار کر کے اس عظیم بشارت کو اختیار کرنے کا حقدار بنائے جس بشارت کو رب کائنات نے سورۃ البقرہ کی اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی موضوع پر کہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اپنے اعتدال اور وسطیت کی بنیاد پر، افراط و تفریط سے بچنے کی بنیاد پر، اور اعتدال اور وسطیت کی بنیاد پر تم لوگوں کی رہنمائی اس ڈھنگ سے کرو کہ تمہاری رہنمائی یا تمہاری گواہی کے نتیجے میں کسی کو اعتدال اور صحیح منہج کو اختیار کرنے کے مقابلے میں اور اعتدال کو اختیار کرنے کے نتیجے میں جنت کے راستے کا مستحق قرار دیا جائے، اور کسی کو اعتدال کے راستے سے ہٹے ہوئے ہونے کے نتیجے میں جہنم کے راستے کا پیروکار بتایا جائے۔ بلکہ بعض روایات میں اس طرح کی صراحت بھی موجود ہے۔ اسی آیت کریمہ کی شرح و تفسیر میں غالباً بعض مفسرین نے ان روایتوں کو ذکر کیا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم امت وسط اس وجہ سے ہو تاکہ لوگوں کی گواہی دو کہ لوگ اعتدال کے راستے پر کس حد تک ہیں اور حق کو کس حد تک اپنایا ہے، اور تمہاری اس گواہی کی بنیاد پر ان کو جنتی قرار دیا جائے۔ اور راہ راست سے ہٹے ہوئے ہونے کے نتیجے میں تم اگر ان کو گمراہ قرار دیتے ہو اور قرآن و سنت اور منہج سلف کی بنیاد پر ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہو کہ وہ راہ اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں، تو گویا ان کے بارے میں راہ اعتدال سے ہٹے ہوئے ہونے کے نتیجے میں جنت سے ہٹ کر کے کوئی راستہ ان لوگوں نے اختیار کر لیا، وہ راستہ ظاہر سی بات ہے جہنم کا یا گمراہی کا راستہ ہے۔ تو یہ وسطیت ہے، اس وسطیت کی بنیاد پر اور اسی وسطیت سے کی بنیاد پر آپسی میل ملاپ اور محبت کی بنیاد پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہاں کسی امام کے کسی فتوے کو نقل کرنا مقصود نہیں، کسی کی رائے کو آپ کے ذہنوں پر تھوپنا مقصود نہیں، بلکہ وسطیت اور اعتدال کا ایک راستہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا جو راستہ حقیقت میں اسلام کی سچی ترجمانی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس مسئلے کو، اس حساس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے سامنے فضلاء موجود ہیں، جامعہ اسلامیہ سنابل کے فاضل گرامی نوجوان عالم دین، معروف داعی جو بمبئی کے مشہور داعی ہیں اور اس سے پہلے بھی اسی مقام سے آپ کو خطاب کر چکے ہیں، ہمارے بڑے بھائی ابو عبداللہ عنایت اللہ سنابلی مدنی حفظہ اللہ، جنہوں نے جامعہ اسلامیہ سنابل سے فضیلت کی ڈگری لی اور اس کے بعد کلیت الحدیث الشریف مدینہ منورہ سے انہوں نے فراغت حاصل کی۔ میدان عمل میں وہ کام کر رہے ہیں، متون علمیہ پر بڑے پیمانے پر انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، مناہج جدیدہ پر ان کی اچھی نظر ہے اور اس پر ان کے دروس و محاضرات بلکہ کتابیں بھی موجود ہیں، دسیوں اور بلکہ بہت ساری کتابوں کے انہوں نے ترجمے کیے ہیں، تالیفات اور موضوعات موجود ہیں، مقالات موجود ہیں۔ ان کی علمی شخصیت سے ہم کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ محاضرے کے بعد سوال و جواب کا موقع بھی دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے فاضل گرامی جو کہ عقیدے میں پی ایچ ڈی کر کے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے فارغ ہوئے ہیں، ہمارے بڑے بھائی دکتور ارقم رئیس، یہ بھی جامعہ اسلامیہ سنابل کے فارغ التحصیل اور اس کے بعد مدینہ منورہ سے انہوں نے دکتورہ کیا ہے، یعنی پی ایچ ڈی کی ہے عقیدے میں۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے دو معروف اور مشہور چہرے، مجھ کو یہ مبالغہ آرائی نہیں کرنی چاہیے ان کے چہروں کے سامنے، لیکن کیونکہ میں اس ادارے کا ذمہ دار ہوں اور ایک ادارے کا ذمہ دار اپنے طلباء یا اپنے یہاں کے فارغین کا تعارف پیش کرتے ہوئے دلوں کو چوڑا کرتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے تقاضے کے تحت یہ تھوڑی سی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ دو فاضل یہاں موجود ہیں، اخیر میں سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا۔ آپ کے ذہن میں کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے تو اس کو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو قرآن و سنت اور منہج صحابہ کا صحیح فہم عطا فرمائے
اور اسلام کی سچی تعلیمات کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ إلى آخر الآية۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدر محترم فضیلت الشیخ محمد رحمانی بن عبدالحمید رحمانی حافظہ اللہ، برادر گرامی ڈاکٹر ارقم رئیس الدین حافظہ اللہ، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، دوستوں، یہ مجلس اور اس طرح کی جو مجلسیں یہاں باقاعدگی کے ساتھ منعقد ہوتی رہتی ہیں، آپ محسوس کریں کہ یہ دعوت کے مشن کا سب سے زیادہ اہم اور بنیادی کام ہے۔ اس طرح کی مجلسوں کو تربیتی مجلس کا نام دیا جاتا ہے، علمی مجلس کا نام دیا جاتا ہے، جہاں ایک اچھے ماحول میں بیٹھ کر کسی منہجی موضوع پر گفتگو ہو، اس کے ما لہ ما علیہ کا تذکرہ ہو، دلائل ہوں، استدلال ہوں، اور پھر اس کے بعد سوالات اور جوابات کی مجلس بھی ہو۔ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی اشکال آئے تو اس کا ازالہ بھی کیا جائے اپنے علم کے مطابق۔ یہ سب سے زیادہ اہم اور بنیادی کاموں میں سے ایک کام ہے۔ آج کے اس درس کے لیے جو عنوان منتخب کیا گیا اور اس کا اعلان بھی کیا گیا وہ ہے وسطیت اور اعتدال، سلفی منہج کا بنیادی امتیاز ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے گوشے ہیں، مستقل رسالے، مستقل کتابیں بھی ہمارے علماء نے، بڑوں نے لکھی ہیں، اور خود قرآن کریم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، امت کے سلف کی سیرت کے حوالوں میں بہت سارے ایسے دلائل حوالے موجود ہیں جس کے ذریعے سے اس موضوع کو بہت اچھی طرح سے ہم واسٹ کر کے، کشادہ کر کے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی ایک لمبا سلسلہ درس کا ہو جو یہاں انشاءاللہ آپ بعد میں سنیں گے مشائخ سے۔ آج کی اس مجلس میں جو اصل گفتگو ہمیں آپ کے سامنے کرنی ہے وہ بنیادی طور پر اس سلسلے میں کرنی ہے کہ یہ جو دونوں الفاظ ہیں وسطیت اور اعتدال، اصل میں اس کا معنی ہے کیا؟ اور میں اپنی معمولی کہہ لیجیے کہ اپنے معمولی علم اور صلاحیت کے مطابق جو بات سمجھ رہا ہوں وہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس میں جو غلطیاں پائی جاتی ہیں وسطیت کے نام پر، اعتدال کے نام پر جو بہت ساری بے اعتدالیت پائی جاتی ہے، اس کا بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس لفظ کا صحیح معنی لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اس کی اصل ماہیت کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے؟ اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے میں یہ بات آتی ہے کہ اگر اصل نقطے کو نہ سمجھا جائے تو اس کی وجہ سے بہت ساری غلطیوں کا راستہ کھلتا ہے۔ حد بندی ضروری ہے، حد بندی ضروری ہے۔ دائرہ کسی لفظ کا معنی کہاں تک جاتا ہے، لفظی طور پر بھی اس کا معنی کہاں تک جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ لفظ اگر شریعت کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے اور شریعت کے اعلیٰ ترین موضوع سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں استعمال کیا جاتا ہے، تو ان تمام پہلوؤں پر وہ معنی شریعت میں کس کس طرح سے ہمیں لینا چاہیے۔ تو اعتدال اور وسطیت کا ایک تو لفظی معنی کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد شریعت کے اندر ایمان و عقائد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات، خاص طور پر
ان تمام موضوعات میں وسطیت کا لفظ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اسماء و صفات کے باب میں، اور اس کے بعد عبادات کے اندر بھی اعتدال کی بات آتی ہے، معاملات کے اندر اعتدال کی بات آتی ہے، اب باہمی رہن سہن اور آپسی تعامل کے اندر بھی اعتدال کی بات آتی ہے، پھر بین الفرق بین المذاہب بھی اعتدال اور وسطیت کی بات آتی ہے۔ الغرض کوئی گوشہ ایسا آپ کو نہیں ملے گا جہاں پر وسطیت کا لفظ، اعتدال کا لفظ استعمال نہ کیا جاتا ہو۔ اس کے علاوہ ایک بہت بنیادی چیز ہے، ہم لوگ بات کر رہے ہیں سلفی دعوت کا یا سلفیت کے مشن کا ایک بہت بڑا امتیاز ہے کہ اس کے اندر اعتدال اور وسطیت پائی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے کلام کی یہ آیتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، سلف امت کے اقوال ہیں، ان کے آثار ہیں، ان سے مسائل کا استنباط کرنا، ان سے دلیل پکڑنا اور دلیل پکڑ کر کے اس سے نتیجہ نکالنا، اس میں بھی اعتدال کا اور وسطیت کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لفظی معنی اور اس کے بعد پوری شریعت میں اس کی رگوں میں، اس کی جڑوں میں داخل ہونے والا یہ لفظ یا داخل ہونے والے یہ الفاظ کتنی زیادہ اہمیت ہے اس بات کی کہ ہم سمجھیں اس لفظ کا معنی کیا ہے، اور جب لفظی معنی سمجھ میں آ جائے گا تو شریعت کے مختلف پہلوؤں میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ جب تحدید اس کی ہو جائے گی تو پھر اعتدال کا لفظ بے اعتدالی کے ساتھ استعمال نہیں کیا جائے گا، وسطیت کا لفظ وسطیت سے نکل کر کے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ بات جو خلاصے کی ہے وہ یہ ہے کہ آج جو حالات ہیں جو ہم نظر ڈالتے ہیں، اور میڈیا کے اس دور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز دور قریب کی رہ نہیں گئی ہے، ساری چیزیں قریب ہو گئی ہیں، تو اعتدال کا لفظ اور وسطیت کا لفظ جو ہے اس کا معنی سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اعتدال کے لفظ سے ہی وسطیت کے نام پر ہی دنیا بھر کے فرقے، دنیا بھر کے مواقف، دنیا بھر کے سٹینڈز چل رہے ہیں۔ سب سے زیادہ سلفیت کے خلاف جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ تشدد کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جس لفظ کا استعمال بطور اپیل کیا جاتا ہے وہ اعتدال ہے۔ کہتے ہیں یہ جو سلفی حضرات ہیں، اہل الحدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، سلفی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے ہاں شدت پائی جاتی ہے۔ اعتدال ہونا چاہیے، اسلام میں وسطیت ہے، قرآن وسطیت کی تعلیم دیتا ہے، اس امت کو وسط کے لفظ سے، وسط کی صفت سے متصف کیا گیا ہے، اور پھر اگر یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کے دین کا، اسلام کا سب سے سچا علمبردار سمجھنے والے اہل حدیث اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، تو ان کے ہاں وسطیت کہاں ہے، ان کے ہاں اعتدال کہاں ہے؟ ان کے یہاں تو تشدد پایا جاتا ہے، ان کے یہاں تو انتہا پسندی پائی جاتی ہے، یہ لوگ بدعت کا حکم لگاتے ہیں، یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں۔ اس میں الزامات بھی بہت سارے ہیں، بہت سارے الزامات بھی ہیں، لیکن کچھ چیزیں اصولوں کی ہیں۔ اچھا، اس طرح کی باتیں بہت ساری ہیں، آپ سمجھ لیں، اور اس پروپیگنڈے کا دائرہ اتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور معاف کیجئے گا کہ ہم آپ میں سے بھی کچھ لوگ کبھی متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ بھی اپنے علماء کو متشدد کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یار فلاں صاحب کے یہاں یار بہت سختی پائی جاتی ہے، ان کی تقریریں ہم سنتے ہیں تو بہت زیادہ ان کے یہاں تشدد پایا جاتا ہے۔ وہ تو اتنا ایکسٹریم بات کرتے ہیں کہ کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں بھی اعتدال سے باہر نکل رہے ہیں لوگ۔ یہ تشدد کا لفظ استعمال کر لینا علماء اہل حدیث یا سلفی علماء کے خلاف یا سلفیت کے خلاف، سلفی مشن کے خلاف، یہ خود اعتدال کے باہر چیز ہے، یہ خود وسطیت کے خلاف چیز ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ بے اعتدالی پائی جا رہی ہے وسطیت اور اعتدال کے لفظ کو، اس کے معنی کو، اس کے مختلف گوشوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ یہ جو مسئلہ زیادہ چل رہا ہے تشدد کا، عدم اعتدال کا، عدم وسطیت کا جو الزام لگایا جا رہا ہے یا یہ بات کہی جاتی، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ کیا معلوم آپ کو؟ اس لفظ کا بالکل محدود معنی سمجھنا، وسطیت کا معنی بالکل شارٹ میں سمجھنا، اس کا ایک گوشہ سمجھنا، بہت ہی معمولی حصہ سمجھنا، اس کے جو اصل پہلو ہیں وہ نہ سمجھنا۔ اعتدال کا اصل جو معنی ہے اس کے ایک معمولی سے گوشے کو سمجھنا اور بقیہ سارے گوشوں کو چھوڑ دینا، یا اسے اس لفظ کے معنی کے دائرے میں نہیں رکھنا، یہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ بات عام طور پر بولی جاتی ہے۔
قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی. آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی ہے، مشہور آیت کریمہ ہے، بڑی عظیم الشان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. گفتگو کا سیاق پہلے سے ہے، اسی لیے وَكَذَلِكَ آیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح سے جیسے پچھلی خصوصیات تمہاری ہیں، پچھلی باتیں جو تمہارے بارے میں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، اسی طرح سے ایک امتیاز تمہارا یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. امت وسط بنایا ہے. اچھا، یہ لفظ وسط والا چونکہ اردو میں بھی استعمال ہو گیا ہے بہت زیادہ، وہاں سے بھی غلط فہمی بہت زیادہ ہوتی ہے. میں آپ کو صرف آج یہی بات مجھے کرنا ہے آپ کے سامنے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے اور کیا معنی نہیں ہے جو اس میں شامل کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد بس ایک دو چار مثالیں سرسری طور پر، کچھ دلائل اور نصوص کی مثالیں اور کچھ منظرنامے کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کر کے بعد میں ختم کروں گا، پھر سوال جو آپ کا مرحلہ شروع ہوگا. میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس آیت کریمہ کو اٹھائیں، اس مجلس کے بعد آپ قرآن کریم اٹھائیں، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کھولیں، کوئی بھی تفسیر کھول کر کے آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو اس آیت کریمہ میں وسط کا معنی کیا ملے گا. وسط کا معنی کیا ملے گا؟ وسط کا معنی ہم لوگ بٹوین سمجھتے ہیں نا، مڈل سمجھتے ہیں، درمیانی راستہ. ایک طبقہ کہتا ہے یہ لے لو، دوسرا طبقہ کہتا ہے یہ لے لو. اب یہ جھگڑا ہو گیا ہے، وہ اس کو کہتا ہے لینے کے لیے، اس کو کہتا ہے لینے کے لیے، اس کو بھی چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو، بیچ میں ایک راستہ نکال لو. یہی معنی ہے جو سب سے بڑا، سب سے زیادہ لوگوں کے دماغوں میں چلتا ہے وسط کے معنی میں. اور یہ معنی میں اگر سارے پس منظر کو، سارے اقوال کو، سارے آثار کو، سارے دلائل کو سامنے رکھ کر کے اگر میں خلاصے کی بات کہوں تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ معنی غلط ہے. یعنی وسط کا معنی صرف بٹوین لینا کیا ہے، یہ غلط معنی ہے. اب یہاں پر میں آپ کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ وسط کا معنی غلط کیوں میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہی جو آپ کے سامنے مثال پیش کی گئی کہ ایک طبقہ یہ چاہتا ہے، ایک طبقہ یہ چاہتا ہے، دونوں میں جھگڑا ہے، اب ہم کہیں کہ بھائی درمیانی راستہ نکال لو، اختلاف ختم ہو جائے، تو یہ دنیا کی کچہریوں کی مانڈولی تھوڑی نا ہے. دنیا کی عدالتوں میں یا دو فریق کے درمیان کے جھگڑے کا بیچ کا راستہ تھوڑی نکال لینا. تھوڑا تو نظر انداز کر دے، تھوڑا تو نظر انداز کر دے، بیچ کا راستہ نکال لیتے. تھوڑا تم جبر کر دو، تھوڑا سا میں کسر کر دوں، بیچ کا راستہ نکال لیا جائے. اس طرح سے جو معنی لیا جا رہا ہے یہ معنی غلط ہے. بٹوین کا معنی پایا جاتا ہے اس کے اندر، لیکن وہ کس معنی میں پایا جاتا ہے وہ آپ سمجھیں گے تو آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی. کہیں درمیانی راستہ لیا جائے گا، شریعت کے اندر کہیں درمیانی راستہ لیا جائے گا اور وہاں وسط کا معنی درمیانی راستہ ہوگا. لیکن اس لیے نہیں لیا جائے گا بیچ والا راستہ، صرف اس لیے نہیں لیا جائے گا کہ ادھر بھی اختلاف ہے، یہ چاہتے ہیں لوگ یہ چاہتے ہیں، اس لیے دونوں کے درمیان اتفاق کی راہ نکالنے کے لیے بیچ والا راستہ لے لیا جائے. اس لیے بیچ والا راستہ نہیں لیا جائے گا اور اس کو وسط کا معنی نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس لیے بیچ والا معنی لیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بیچ والا راستہ وسط اور اعتدال، وسطیت اور اعتدال کے اصل معنی پر فٹ ہوتا ہے، اس لیے اس کو لے لیا جائے گا. لیکن ہمیشہ بیچ والا راستہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے آگے دیکھیں، قرآن کریم کی آیت کریمہ یا اور بھی جگہوں پر قرآن کریم کے اندر اس کے روٹس کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. مثال کے طور پر ایک جگہ استعمال ہوا ہے قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. قال اوسطهم، وہ جو باغ والوں کا واقعہ ہے نا، لمبا واقعہ، اس کے اندر کیا ہے؟ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. اور کفارے کے سلسلے میں جو قسم کا کفارہ ہے، اور وہی کہہ لیجئے کہ خیر کئی مسائل میں استعمال ہے وہ کفارہ، اس کفارے کے سیاق میں کیا آیا ہوا ہے؟ من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم. یہ وسط کا لفظ جو ہے اسی سے یہ اوسط ہے، تفضیل کا صیغہ، افضل، یعنی افعل التفضیل کا صیغہ اس کی وزن پر ہے، افعال کی وزن پر یہ اوسط ہے. میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں اور آپ بھی کھول کر کے ساری آیتوں کا ترجمہ دیکھیں، اس کے الفاظ کے معنی کو دیکھیں. آپ کو وسط کا معنی، اوسط کا معنی صرف درمیانی معنی لکھنے والا کوئی مفسر نہیں ملے گا، کوئی شارح نہیں ملے گا آپ کو کہ وسط کا معنی صرف یہ بتائے کہ اس کا معنی درمیانی راستہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کیا معنی ملے گا آپ کو؟ اسی معنی کو آپ دیکھیں گے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہم نے تمہیں وسط امت بنایا ہے.
ترجمہ کیا ملے گا آپ کو، معنی کیا ملے گا آپ کو؟ خیرن و عدلن، ہم نے آپ کو بہترین امت بنایا ہے، سب سے خیر کا لفظ تفضیل کا لفظ ہے، یہ سب سے بہتر امت بنایا ہے، عدل سب سے زیادہ عدل والی امت بنایا ہے، سب سے زیادہ عدل والی امت بنایا ہے۔ ایسے ہی آپ جب وہاں جائیں گے، الم اقل لکم لولا تسبحون قال اوسطہم، ان کے اوسط نے کہا۔ اب اگر عام معنی ہم لوگ لے لیں گے، پرسنٹیج والا معنی، تو کیا معنی بنے گا؟ ان میں درمیانی آدمی نے کہا، ان کے ایوریج آدمی نے کہا لولا تسبحون، میں نے تم کو کہا تھا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے جب باغ جل گیا تھا۔ اوسطہم کا معنی یہ لینا کہ ان کے مڈل آدمی نے کہا، ایوریج آدمی نے کہا، یہ معنی بالکل نہیں ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ قال خیرہم وامثلہم واحسنہم، ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا اور سب سے زیادہ نمایاں آدمی تھا، سب سے زیادہ اعلیٰ آدمی تھا، سب سے جو بہتر آدمی تھا، اس نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا؟ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے؟ ٹھیک ہے۔ ایسے ہی وہ جو آیت کریمہ ہم نے اشارہ کیا آپ کے سامنے، کفارے والی، قسم کے کفارے والی، اس کے اندر کیا ہے؟ من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، کھانا کھلاؤ یا کپڑا پہناؤ۔ کھانا کون سا کھلانا ہے؟ من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم۔ اس میں ایک معنی آپ کو ملے گا کہ وہ مڈل کھانا جو تم کھاتے ہو، ایوریج کھانا جو عام طور پر لوگ کھاتے ہیں، عام طور پر تمہاری جو عادت ہے کھانے کی، عام طور پر کھاتے ہو وہ کھانا تم کھلاؤ۔ لیکن دوسرا معنی آپ کو کیا ملے گا مفسرین کے یہاں؟ سب سے بہتر جو تم کھاتے ہو وہ کھلاؤ، سب سے افضل جو کھاتے ہو تم وہ کھلاؤ، سب سے پسندیدہ اور مرغوب جو تم کھاتے ہو کفارے میں وہ کھلاؤ، یا ان کو کھانا یا ان کو کپڑا پہناؤ۔ بتانا کیا ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ ایک حدیث بھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ بات ختم ہو جائے سب، پھر ہم گفتگو کرتے ہیں اصل معنی پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس، جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تم مانگو، سوال کرو، جنت مانگنا ہو تمہیں، تو تم جنت الفردوس مانگو۔ کون سی جنت مانگو؟ فردوس مانگو، جنت الفردوس نزولا، فردوس والی جنت مانگو۔ کیوں ایسا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فإنہ اعلی الجنہ واوسط الجنہ ومنہ تفجر انہار الجنہ، اس لیے کہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور وہ جنت کا سب سے اوسط۔ اگر اس کو ہم نے بٹوین کا معنی لیا، ایوریج کا معنی لیا، مڈل کا معنی لیا، تو دونوں الفاظ ٹکرائیں گے کہ نہیں ٹکرائیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور پھر باجو والا لفظ کیا بتلاتا ہے؟ درمیانی درجہ ہے، مڈل درجہ ہے، ایوریج درجہ ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب تمہیں اللہ سے مانگنا ہو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، اس میں بلندی بتائی جا رہی ہے، اور اوسط الجنہ کوالٹی بتائی جا رہی ہے، سب سے بہتر ہے وہ درجے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، منزلت کے اعتبار سے، نعمتوں کے اعتبار سے سب سے کیا ہے وہ؟ سب سے زیادہ اچھی اور بہتر ہے وہ جنت۔ وَمِنْهُ تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور اس کے سب سے اعلیٰ اور بہتر ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ جنت کے نہروں کا سوتا اور اس کا سرچشمہ ہے۔ یہاں یہ بھی بات واضح ہو جا رہی ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے نا تو آپ کو نصوص میں آپ کو یہی ملے گا، کوئی ایک قول آپ کو مل سکتا ہے مفسرین کا، شارحین کا، کہ اس کا معنی کیا ہے؟ درمیانی، ایوریج، یہ معنی ملے گا، لیکن عام طور پر آپ کو کیا ملے گا؟ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے احسن، سب سے امثل، یہ سارے الفاظ آپ کو ملیں گے۔ خیر کا لفظ سب سے زیادہ آپ کو ملے گا، اعدل کا لفظ آپ کو سب سے زیادہ ملے گا۔ یہ سارے الفاظ تفسیر کے الفاظ ہیں۔ اس سے اس لفظ کا اصل معنی واضح ہوتا ہے کہ اوسط یا وسط کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ مڈل والا ہوگا، ہر جگہ درمیانی معنی ہوگا، بلکہ عام طور پر معنی کیا ہوگا؟ سب سے بہتر۔ اچھا، پھر یہ بات اگر کہہ لی جائے کہ درمیانی امت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں بننا چاہیے کہ پھر اس کا مطلب کوئی امت اس سے اوپر بھی ہوگی، کوئی نیچے ہوگی، کوئی اوپر ہوگی، تب آپ درمیانی امت بنیں گے۔
لیکن آپ کون سی امت ہے بھائی؟ آپ سب سے اعلیٰ ہیں کہ نہیں ہے؟ آپ سب سے افضل ہیں کہ نہیں افضل ہیں؟ اس لیے بات یاد رکھیں. اب اس سب سے زیادہ افضل ہونے، سب سے بہتر ہونے، سب سے احسن ہونے، سب سے امثل ہونے میں کہیں ایسا مسئلہ بھی آ سکتا ہے کہ اگر کوئی ایک ادھر اندھیرے کی طرف جا رہا ہے اور کوئی ادھر اندھیرے کی طرف جا رہا ہے تو اس میں سب سے افضل بیچ والا راستہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بیچ والا ہی اصل نہیں ہے، بلکہ جہاں سب سے افضل بیچ والا ہوگا وہاں بیچ والا لیا جائے گا. تو بیچ والا بھی ہم اگر ہیں تو اسی وجہ سے بیچ والے ہیں کیونکہ وہ بیچ والا سب سے افضل ہے. نہ دایاں والا صحیح ہے نہ بایاں والا صحیح ہے. دائیں طرف افراط ہے، بہت زیادہ ایکسٹریم ہے، ایموشنل ہے، بہت زیادہ بڑھاؤ چڑھاؤ، بہت زیادہ مبالغہ ہے، غلو ہے وغیرہ ہے. اور بائیں طرف والا تفریط ہے، یعنی تساہل ہے، تلاعب ہے، کھلواڑ ہے، نظر انداز کرنا ہے. تو نہ یہ صحیح ہے اور نہ یہ صحیح ہے. اب ہم یہاں کیا کہتے ہیں؟ اہل السنت والجماعت، سلفیوں کا، اہل حدیثوں کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ بیچ والا راستہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم سب سے بہتر ہو. یہاں وہی معنی بیچ والے معنی کا ہوگا. اب یہاں ہم لوگ بیچ والے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بیچ والا راستہ ہی سب سے افضل راستہ ہے، اس لیے ہم بیچ والے پر ہیں. بات واضح ہوگی کہ نہیں واضح ہو گئی؟ اس لیے یہ نظریہ ذہن سے نکل جانا چاہیے کہ ہم درمیانی امت ہیں. اس کا معنی یہی ہے کہ ہر جگہ درمیانی رہیں. درمیانی کہاں ہیں ہم؟ جہاں یہ نوبت آتی ہے کہ دائیں طرف والا بھی غلط، بائیں طرف والا بھی غلط. وَقِيلَ طَرَفَيْ قَصْدِ الْأُمُورِ ذَمِيمٌ، وَقِيلَ طَرَفَيْ قَصْدِ الْأُمُورِ ذَمِيمٌ، کہتے ہیں مڈل والا راستہ، میانہ راستہ، اس کو چھوڑ کر کے ادھر والا کنارہ دونوں قابل مذمت ہے. تو جب کسی مسئلے کے اندر دو فریق ہو جائیں، اب 2 سے بڑھا لو 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 10 ہو جائیں، حتیٰ کہ 73 کیوں نہ ہو جائیں، تو 73 میں سے بھی ہم کون سے رہیں گے بھائی؟ بیچ والا کہنا ہو کہہ سکتے ہو، لیکن بیچ والے کا معنی کیا ہوگا؟ سب سے افضل والا. نہ یہ فرقہ، نہ یہ فرقہ، نہ یہ فرقہ، نہ یہ فرقہ، کوئی نہیں. اس لیے کہ یہ سب حق سے دور ہیں، بہتری سے دور ہیں، خیر سے دور ہیں. کوئی کم دور ہے، کوئی اس سے زیادہ، کوئی اس سے زیادہ، کوئی اس سے زیادہ، لیکن ان 73 میں سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ وہی جو نبی کے راستے پر، صحابہ کے راستے پر چلنے والا ہے. اس لیے ہم سب سے بہتر ہو گئے کہ نہیں بہتر ہو گئے؟ یہی معنی وسطیت کا ہے میرے بھائیوں. یہی معنی کس کا ہے؟ یہی معنی وسطیت کا معنی ہے. تو ہم درمیان والی بات وہاں کہیں گے جہاں پر اس کے کئی گوشے غلط ہوں، بیچ والا راستہ ہی سب سے درست راستہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم بتلانے کے لیے کیا فرمایا؟ سورہ فاتحہ میں 3 راستے ہیں کہ نہیں؟ سورہ فاتحہ میں 3 راستے بتلائے گئے ہیں. 3 راستے، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اس کے بعد کیا ہو گئی؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. 3 راستے ہیں. یہ مغضوب علیہم کا راستہ ہے اور یہ ضالین کا راستہ ہے. حالانکہ دونوں گمراہ ہیں. مفسرین کہتے ہیں دونوں گمراہ، لیکن یہ وصف ان کے لیے زیادہ مناسب تھا تو اللہ نے غضب والا کہہ دیا، اور یہ وصف ان کے لیے زیادہ مناسب تھا تو ضالین کہہ دیا. ورنہ دو کے دونوں ضالین ہیں اور دو کے دونوں اللہ کے غضب کے مارے. لیکن یہ وصف زیادہ انسب تھا وصف، تو یہاں پر غضب کی بات کہہ دی گئی، اور یہ وصف یہاں زیادہ مناسب تھا تو ضالین کہہ دیا گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نہ یہ راستہ دکھانا نہ یہ راستہ دکھانا. اب ہم دونوں باتیں کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے ہیں؟ یہ غضب والوں کا راستہ ہے، گمراہوں کا راستہ ہے، اور ہم بیچ والے راستے پر چل رہے ہیں. لیکن بیچ والا راستہ اس لیے کہ وہی سب سے افضل راستہ ہے، اس لیے بیچ والا راستہ ہمیں چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو ڈائیگرام بنا کر کے سمجھایا تو کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ھذا سبیل اللہ خط خطن، ایک لائن کھینچی اور کہا یہ اللہ کا راستہ ہے. اور اس کے بعد ادھر ادھر راستے بنائے، 2 خطین یا خطوطن فرمایا، دائیں بائیں کئی لائنیں. آپ نے بیچ والے پر رکھ کر کہا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے. اور اس کے بعد دائیں بائیں کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے کیا فرمایا؟ یہ سب کے سب شیطان کے راستے ہیں، سبل ہیں، علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ، ہر ایک راستے میں سے، ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اپنی طرف بلا رہا ہے. جو ان کی بات کو سن لے گا قذفوہ فیہا، وہ اسی میں گھسیٹ کر کے اسے ڈال دیں گے جہنم میں. اب یہاں پر جو بیچ والی بات ہے، اتنا ہی دخل ہے بیچ کا، یاد رکھو.
وسط کا معنی درمیانی صرف اسی معنی میں ہے کہ اگر حق بیچ میں ہے تو ہم بیچ والے ہیں، ورنہ جہاں حق ہے، جہاں سب سے افضل راستہ ہے، جہاں سب سے بہتر موقف ہے، جہاں سب سے زیادہ دلیلوں سے قریب ترین اسٹینڈ اور موقف ہے، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، سیاست میں، ہے نا، کسی بھی مسئلے میں، حلال و حرام میں، جہاں سب سے بہتر ہے ہم اسی راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اگر وہ کنارے بھی ہوگا تو وہی وسط مانا جائے گا، دائیں کنارے چلا جائے تب بھی کیا ہوگا، وہ وسط مانا جائے گا، بائیں طرف چلا جائے تب بھی وہ کیا مانا جائے گا، وسط مانا جائے گا۔ تو وسط کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ عدل والا راستہ، سب سے زیادہ عدل والی امت، سب سے زیادہ خیر والی امت، سب سے زیادہ حق پر چلنے والی امت۔ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، ساری امتوں سے تمہیں الگ تھلگ بنایا ہے، سب سے بہتر بنایا ہے، سب سے افضل بنایا ہے، سب سے زیادہ امثل بنایا ہے، سب سے زیادہ راہ راست پر چلنے والا بنایا ہے، جن کے یہاں افراط نہیں، تفریط نہیں، جن کے یہاں کسی بھی طرح کا انحراف نہیں، جن کے یہاں کسی طرح کی پچھلی امتوں کی گڑبڑیاں نہیں پائی جاتی، سب سے ان کو ممتاز اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے۔ تو اب یہی بات قرآن کی آیتوں کی تفسیر میں آپ کو ملتی ہے کہ وسط کا، اوسط کا معنی سب سے افضل، بہتر، امثل ہے، یہی معنی حدیث کے اندر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اچھا اعتدال والا لفظ رہ گیا نا، اعتدال والا لفظ جو ہے آپ اس لفظ کو بار بار سنتے ہیں، سب سے زیادہ یہ لفظ کہاں استعمال ہوا ہے؟ صف بندی کے درمیان استعمال ہوا ہے، استووا واعتدلوا ثم اعتدل قائما، اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے نماز میں اور اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب بتاؤ بھائی، کیا کھڑے ہونے کی کوئی بیچ والی راہ بھی ہے کیا، جو سجدے اور رکوع سے تھوڑا سا اوپر ہو، ایک دم کھڑے ہونے والے سے کچھ بیچ میں ہو؟ اس لیے میں آسان کر رہا ہوں تاکہ ذرا سمجھ میں آ جائے، کلیئر ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے نا، کھڑے ہونے میں جو راستہ چاہیے نماز کے اندر، اعلیٰ راستہ قیام کا، اعلیٰ طریقہ قیام، اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ اس لیے آپ کو بعض جگہوں پر وہ الفاظ ملیں گے، حتی یعود کل فقار مکانہ، آپ جب سجدے میں گئے تو ایسے برابر سجدے میں چلے گئے کہ سجدے کی حالت میں جو جو ہڈی جہاں جہاں جانی چاہیے وہ ہڈی وہاں وہاں چلی گئی۔ آپ رکوع میں گئے تو آپ ایسے رکوع میں گئے کہ رکوع کی حالت میں وہ رکوع جو سنت کا رکوع، نبی کا رکوع ہے، آپ نے رکوع ایسے کیا کہ ساری ہڈیاں رکوع میں وہاں وہاں چلی گئی جہاں جہاں ہونی چاہیے۔ قیام آپ نے کیا تو آپ نے تھوڑا سا سر اٹھا کر کے فوراً رکوع نہیں کر لیا، بالکل سیدھا کھڑے ہو گئے۔ اب ہم لوگ سیدھا کہہ لیتے ہیں اس کا ترجمہ، ہم لوگ اپنے الفاظ میں اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ سیدھا، لیکن وہ لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں آیا ہے، تو اردو میں آنے کے بعد تو بگڑے گا ہی بھائی، اردو میں آنے کے بعد تو بگڑے گا ہی، ہر آدمی اپنا اپنا معنی وہاں پر نکال کر کے بیان۔ ابھی میں آؤں گا اس پر کہ وسطیت اور اعتدال کے خلاف کیا کیا چل رہا ہے، جو وسط نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے، لیکن نام اس کو وسطیت کا، اعتدال کا دیا جا رہا ہے۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام اعتدال قائماً کھڑے ہو گئے تو بالکل سیدھے ایسے کھڑے ہو گئے جو سب سے سچا طریقہ قیام کا ہے، نماز میں سب سے زیادہ درست طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ جب تیر اندازی کی جاتی تھی نا، تیر اندازی تو نشانے کے لیے اس تیر کو کیا کیا جاتا تھا؟ تعدیل کی جاتی تھی، اس کی اعتدال کیا جاتا تھا، تو تھوڑا بھی ٹیڑھا پن چلے گا اس کے اندر، نشانے پر چاہیے کہ نہیں چاہیے، تو بالکل سیدھا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اعتدال کے اندر بالکل وہ راستہ، وہ نشانہ، وہ ہدف، وہ مقصد جو چاہیے اسی پر چلے گا تو اعتدال کا نام دیا جائے گا۔ صف بندی ہوتی تھی، یہ تو ایک بات ہو گئی اللہ کے نبی کی حدیثوں میں۔ دوسری بات، جب صف بندی کرتے تھے لوگ تو اللہ کے نبی علیہ السلام صفوں کو سیدھا کرنے کے لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ اپنی عصا سے صفوں کو سیدھا کرتے تھے۔ آپ اپنی عصا لے کر کے آتے، 4-6 لوگوں پر کے جسم پر لگاتے، سیدھے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ بالکل ایک لائن میں۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر کے پھر 4-6 لوگوں کے جسم پر لگائیں گے، سب برابر ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ ایسے پوری صف میں چل کر کے اللہ کے نبی اگر اپنی عصا کے ذریعے سے اگر صف سیدھی کریں گے تو بالکل ایک دم سیدھی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو بالکل سیدھا والا جو راستہ ہے وہی اعتدال کا راستہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اعتدال کا معنی اس کے اندر گنجائش کہاں سے لائی جاتی ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ اعتدال کا لفظ کسی بھی طرح سے، وسط کا لفظ تو ٹھیک ہے، درمیانی معنی اس کے اندر پایا بھی جاتا ہے، لیکن اعتدال کے لفظ کے اندر
عدل سے بنا ہوا لفظ ہے افتعال کا، اس کے اندر کوئی سرے سے گنجائش نہیں تھوڑے سے بھی ٹیڑھے پن کی، ایک دم بیچ والا سیدھا والا راستہ، ایک دم سیدھا والا راستہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ راستہ اعتدال کا راستہ ہے۔ تو اب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ امت وسط کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ بیچ میں ہی چلیں گے، بیچ میں وہاں چلنا ہے ہمیں جہاں سب سے افضل بیچ والا ہے، جہاں حق بیچ میں ہے۔ کہتے ہیں نا یہ افراط ہے، یہ تفریط ہے، یہ غلو ہے اور یہ تلاعب اور تساہل ہے، والحق بینہما، یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے، حق دونوں کے بیچ میں ہے۔ تو اگر درمیان والا راستہ حق اور باطل، اب دو باطل کے بیچ میں حق والا راستہ ہے درمیان میں، تب تو ہم وسط کہیں گے اپنے آپ، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے ایک نقطہ آپ سمجھ لیں کہ ہم امت وسط ہیں اس معنی میں کہ درمیانی امت ہیں، اگر یہ معنی ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک معنی ہے اس کا، ہم نے کہا جزوی طور پر اس کا ایک معنی ہے، ورنہ اکثریت الفاظ، اکثریت مفسرین کی شارحین کی کیا معنی بتلاتی ہے؟ سب سے زیادہ سیدھا، سب سے زیادہ درست، افضل، احسن، امثل۔ درمیانی معنی صرف اور صرف کہاں ہوگا؟ امت وسط کا، امت اعتدال کا درمیانی معنی کب لیا جائے گا؟ صرف اس وقت لیا جائے گا جب دو طرف یا اس سے زیادہ اطراف میں باطل ہو، غلط ہو، اور بیچ والا راستہ ہی حق راستہ ہو، تو ہم کہیں گے ہم امت وسط ہیں، یعنی بیچ والی امت ہے۔ تو افراط و تفریط کے درمیان تو ہم بیچ والی امت ہیں، لیکن ہر جگہ بیچ والی امت نہیں ہے۔ ہر جگہ کیا ہے؟ افضل ترین امت ہیں۔ اگر افضل بیچ میں ہے تو ہم بیچ والے بھی ہیں۔ بات واضح ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے اسلاف عام طور پر کہتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ہم امت وسط ہیں، درمیانی امت ہیں، تو کہتے ہیں بین غلو و تفریط، غلو والے نہیں ہیں، تفریط والے نہیں ہیں، تب درمیانی امت بنتی ہے۔ اس لیے ایسے آپ ایک لفظ کو ایک معنی میں استعمال ہر دم نہ کریں کہ ہر جگہ بیچ والا راستہ۔ اسی غلطی نے لوگوں کو بیچ والے راستے پر ڈال دیا ہے۔ کہتے ہیں یہاں یہ جھگڑا، یہاں یہ جھگڑا، بیچ والا راستہ لے لو، نہ یہ کرو نہ یہ کرو، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ مشکل اسی لیے پیدا ہوئی ہے۔ اب ہر آدمی بیچ والا راستہ نکالتا ہے اور اپنے آپ کو امت وسط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اعتدال کا لفظ اتنا زیادہ غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور کیا گیا ہے، اب آج وسطیت کا معنی، اعتدال کا معنی لوگ یہ لیتے ہیں، یہ وہ معنی ہے جو قرآن کے الفاظ کے معنی کے اعتبار سے اور قرآن کریم کی تفسیر میں، اور یہ جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے کہی ہیں، یہ آپ کھولیں گے تو ابن عباس، مجاہد، قتادہ، سدی، فلاں 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 صحابہ مفسرین، تابعین مفسرین کے سارے اقوال آپ کو ملیں گے کہ وسط کا معنی سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے احسن، یہ معنی آپ کو ملے گا۔ یہ منمانی نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات کہی جا رہی۔ اگر ہم یہ معنی لیتے ہیں کہ ہر جگہ، ہر مسئلے میں جہاں اختلاف ہو جائے وہاں بیچ والا راستہ اختیار کر لیا جائے، تو یہ اعتدال نہیں ہے، یہ وسطیت نہیں ہے، یہ ہوائے نفس ہے۔ یہ کیا ہے؟ نفس پرستی ہے کہ آپ کا مقصد وہاں بیچ میں نکل رہا ہے تو آپ اپنا مقصد نکالنے کے لیے بیچ والا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جو یہ بیچ والی جو بات ہے یہ واضح ہو جائے کہ ہم بیچ والی امت کب ہیں؟ افراط تفریط کے بیچ میں، دو باطل کے بیچ میں، دو غلط کے بیچ میں، جو دو انحراف کے بیچ میں، وہاں ہم بیچ والی امت۔ اس کی ایک موٹی سی مثال دے کر کے بات آگے بڑھا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں دکتور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کے متخصص ہیں الحمدللہ۔ اسماء و صفات کے باب میں جتنے فرقے، بدعتی فرقے کہلاتے ہیں، فرق ضالہ، فرق مبتدعہ، معطلہ، مشبہہ، مبصلہ، جہمیہ، اشاعرہ وغیرہ وغیرہ، دنیا بھر کے فرقے ہیں۔ یہ سارے فرقے کیا ہیں؟ یہ گمراہ فرقے ہیں۔ اور جب گمراہ کہا جائے تو گمراہ کا مطلب جہنمی نہیں ہوتا۔ کسی کی گمراہی جہنم تک لے جانے والی گمراہی ہوگی تو جہنمی بھی ہوگا وہ، اور کسی کی گمراہی اگر اس سے کم رہے گی تو اسی درجے کا حکم لگے گا اس کے اوپر۔ لیکن ضلالت میں سب مشترک۔ گمراہی کیا ہے؟ گمراہی کا مطلب اصل راستے سے ہٹ گیا ہے۔ اب وہ اتنا ہٹ گیا ہے کہ جہنم میں جانے کے راستے پہ چلا گیا، کفر میں، شرک میں چلا گیا تو جہنم میں جائے گا اگر اسی پر اس کی موت ہو گئی تو۔ اور اگر اتنا زیادہ بھٹکا نہیں ہے کہ وہ کفر و شرک تک چلا جائے لیکن کچھ انحراف پایا جاتا ہے تو وہی حکم اس کے اوپر لگے گا۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ ضلالت کا لفظ آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو جہنمی کہا جا رہا ہے، سب کو کافر بنایا جا رہا ہے۔ گمراہ کا لفظ سن کر کے لوگ گھبرا جاتے ہیں ایک دم، لیکن گمراہی سے نہیں گھبراتے۔ عجیب بات ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو فرق ضالہ ہیں، میں آپ کو بیچ والی ایک مثال دے رہا تھا کہ ہم امت درمیانی امت ہیں تو کب ہیں؟
جو اس کا ایک معنی بنتا ہے اس وقت جب باطلوں کے درمیان ایک حق ہو، تو ہم بیچ والی امت ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرنے کا وہ طریقہ جو اللہ کی کتاب میں ہے، نبی کی سنت میں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور عقیدہ سلف کے جو علماء ہیں قدیم سے لے کر کے جدید تک آج تک، ان علماء کا جو موقف ہے، جو سلف کا موقف ہے، اس موقف کے مطابق اللہ کے اسماء و صفات کو ثابت کرنا یہ حق ہے، یہ وسط ہے، یہ عدل ہے، یہ حق و ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے خلاف دو راستے اور ہیں۔ ایک راستہ ان لوگوں کا ہے جن لوگوں نے اللہ کے اسماء و صفات کا انکار ہی کر دیا، کہا کیسے ثابت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے، ہاتھ تو ہمارے پاس بھی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی طرح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیسے ثابت کریں کہ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ علم رکھتا ہے، اللہ اترتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آتا ہے، کیسے مان لیں؟ یہ سارے کام تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں، تو پھر اس کو ثابت کرنا غلط ہے۔ جس کو ثابت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جیسا ہے، یہ سارے کام ہم لوگ کرتے ہیں، یہ بھی ہم لوگ اللہ کے لیے بھی ثابت کریں گے تو وہی بات اللہ کے لیے ثابت ہو جائے گی، اور اللہ کی کتنی بڑی توہین کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے بندوں کی طرح قرار دیا جائے۔ اس لیے ان تمام کا معنی ہم نہیں ثابت کریں گے۔ ایک راستہ یہ بنا لیا لوگوں نے، انکار، اللہ کے اسماء و صفات کا انکار، اسی کو تعطیل کہا جاتا ہے، نل کر دینا۔ اب ایک دوسرا طبقہ اس کے مقابل ہے، وہ ثابت کرتا ہے، وہ مانتا ہے، لیکن وہ ثابت کیسے کرتا ہے؟ کئی طرح کی گڑبڑیوں کے ساتھ ثابت کرتا ہے، تشبیہ دے کر کے ثابت کرتا ہے، تشبیہ دے کر کے ثابت کرتا ہے، جیسے اللہ کا ہاتھ ویسے بندے کا ہاتھ، یا مثل ثابت کرتا ہے، بالکل سیم جیسے وہ ویسے وہ، یا کیفیت سے ثابت کرتا ہے کہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوگا، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگان کا بھی ہے۔ اب یہ دو راستے بہت سرسری طور پر، ورنہ بعض فرقوں نے بیچ کا راستہ اختیار کیا، بعض صفات کے بارے میں کہا یہ سمجھ میں آتا ہے، اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کر دیا، اور بقیہ کے بارے میں کہا نہیں، یہ نہیں سمجھ میں آتا کیسے ثابت کریں، تو اس کا انکار کر دیا، 7 صفات کو مانا، بقیہ صفات کا انکار کر دیا۔ اشاعرہ جو فرقہ ہے، اشعریہ جن کو ہم کہتے ہیں۔ بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ انکار کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والا طبقہ ہے، اور ایک طبقہ کیسا ہے؟ ثابت کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق ثابت نہیں کرتا، بلکہ تشبیہ کے ساتھ ثابت کرتا ہے، مثلیت کے ساتھ ثابت کرتا ہے، کیفیت بیان کر کے ثابت کرتا ہے، یا اور طریقے بھی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں الفاظ کو مانتے ہیں، کہتے ہیں معنی کو ثابت نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خلقتہ بیدی، آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، دونوں ید سے پیدا کیا، یعنی دونوں ہاتھوں سے۔ اب وہ کہتا ہے کہ لیکن ید اگر مانا، ید کا مانا اگر ہاتھ کریں گے تو بندے کے بھی پاس ہاتھ ہے، انسان کے پاس، جن کے پاس، حیوانوں کے پاس بھی ہاتھ ہے، اس لیے ید تو ہم مانتے ہیں لیکن ید کا مانا ہاتھ نہیں ثابت کرتے ہیں۔ پھر مانا کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے اس کا مانا کیا ہے، اس کا مانا اللہ کے حوالے۔ ہم خالی یہ ثابت کریں گے اللہ نے اپنے دونوں ید سے آدم کو پیدا کیا، یہ بھی انحراف کا راستہ ہے۔ تو ایسے اور بھی راستے نکلیں گے، تو ابھی 1 2 3 4 5 10 20 جتنے بھی فرقے بن گئے ہوں، ان سب سے ہم الگ تھلگ ہیں۔ ہمارا راستہ کون سا ہے؟ نہ یہ انکار والا راستہ ہے اور نہ یہ غلط ثابت کرنے والا راستہ ہے۔ ہم اب یہاں ان دونوں کے بیچ والے راستے پر ہم کیا ہو جائیں گے؟ امت وسط ہو جائیں گے۔ یہ انکار کرنے والا ہے، ہم انکار کرنے والے بھی نہیں ہیں، اور یہ غلط ثابت کرنے والا، ہم غلط ثابت کرنے والے بھی نہیں۔ تشبیہ کے ساتھ میں ہم کیسے ثابت کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سارے اسماء و صفات کو ثابت کرتے ہیں، ویسے ثابت کرتے ہیں جیسے اللہ کی شان ہے۔ جب اللہ کی ذات ہماری ذات سے کے مشابہ نہیں ہے، ہم مانتے ہیں، تو اللہ کی صفات اور اس کے نام ہمارے مشابہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسے اللہ کی ذات کسی کے مشابہ نہیں، ایسے اللہ کی صفات کسی کے مشابہ نہیں۔ جیسے اللہ کی ذات اس کی شان کے مطابق، ایسے اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی شان کے مطابق۔ نہ ذات میں کوئی مشابہت ہے، نہ صفات میں کوئی مشابہت ہے۔ تو ہم بیچ والا راستہ، اب یہاں پر ہم کیا کہیں گے؟ یہاں یہ تفریط ہے، انکار، اور یہاں یہ افراط ہے، تشبیہ دے کر کے ثابت کرنا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم افراط اور تفریط کے بیچ والے راستے پر چلتے ہیں۔ تو ایسے معاملات میں ہم بیچ والا کہیں گے۔ اور ہم نے شروع میں بھی کہا تھا کہ بیچ والا صرف اس لیے نہیں کہ ہم ادھر ادھر کے بجائے بیچ کا راستہ نکالتے ہیں، اس لیے کہ حق بیچ میں ہے۔ حق کہاں ہے؟ یہاں بیچ والے ہم کیوں ہیں؟ کیونکہ حق ہی بیچ میں ہے نا۔
یہ بھی باطل ہے، یہ بھی باطل، حق کہاں ہے؟ بیچ میں۔ اس لیے ہم ایسے موقعوں پر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ ہم امت وسط ہیں، یعنی ہم درمیانی امت ہیں۔ تو جہاں باطلوں کے درمیان حق ہو وہاں ہم درمیانی امت ہیں، اس لیے کہ وہی سب سے افضل والا راستہ ہے، سب سے بہتر راستہ ہے، حق راستہ وہی ہے، اس لیے ہم لوگ بیچ والی امت ہیں اس مسئلے میں۔ ورنہ جہاں بیچ کا معاملہ نہیں ہوگا وہاں پر ہم حق والے راستے پر ہیں، چاہے وہ حق بیچ میں ہو، دائیں ہو، بائیں ہو، کہیں بھی ہو، یا کہیں کوئی بھی ماننے والا نہ ہو، تب بھی ہم کس پر چلیں گے؟ حق پر چلیں گے۔ تو امت وسط کا معنی یہ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک دو باتیں اور آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کے اندر یہ تو ایک عقیدے کی مثال ہوئی اسماء و صفات کے باب کی، عبادات کے اندر بھی ہم درمیانی ہیں۔ ایک ہے جو عبادت سرے سے چھوڑ دے، اور ایک ہے جو عبادت ایسی کرے کہ پوری رات جاگتا رہے، ہمیشہ روزہ رکھے، شادی نہ کرے اپنے، ہے نا، عورتوں سے کنارہ کش ہو جائے۔ تو اب دونوں راستے غلط ہیں کہ نہیں غلط ہیں؟ وہ حدیث آپ جانتے ہیں، اسے اشارہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا اصلی و ارقد، میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، واصوم و افطر، نماز روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، واتزوج النساء، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ تم لوگ جو دو فریق بن گئے، دونوں غلط۔ ایک پوری رات جاگے، نماز پڑھتا رہے، سوئے ہی نہیں، غلط۔ اور ایک آدمی پڑھے ہی نہیں نوافل، وہ بھی غلط۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک آدمی روزہ رکھے ہی نہیں اور ایک آدمی مسلسل روزہ ہی رکھے، کبھی افطاری نہ کرے۔ سمجھ رہے؟ ایک آدمی شہوت ہی میں ڈوبا رہے اور ایک آدمی سرے سے نکاح ہی نہ کرنے کی بات کرے۔ تو ایسے موقع پر ہم بیچ والے ہیں۔ کیوں بیچ والے ہیں؟ راستہ نکالنے کے لیے نہیں، اس لیے کہ حق ہی بیچ میں ہے۔ حق کہاں ہے؟ بیچ ہے۔ سب سے افضل راستہ بیچ والا یہاں ہے، اس لیے ہم بیچ والے ہیں۔ ورنہ ہم امت خیار ہیں، امت عادل ہیں، امت احسن ہیں، یا امت امثل ہیں۔ یہ ہماری پہچان ہے، ہماری شان ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں۔ آج اس اعتدال اور وسطیت کے لفظ کا اتنا بیجا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب آج آپ کو بتاؤں میں، ایک مجلہ نکلتا ہے جنوبی ہندوستان سے، راہ اعتدال نام ہے اس کا، راہ اعتدال نام ہے۔ اب آپ کو بتاؤں میں، ایک ہے امت عدل، امت وسط، اور ایک ہے راہ اعتدال۔ دونوں الگ ہو سکتا ہے کبھی؟ جو امت وسط ہے میرے بھائی، اسی کی راہ تو راہ اعتدال رہے گی، کہ راہ اعتدال الگ رہے گی اور امت اعتدال الگ رہے گی؟ دونوں الگ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ الگ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راستہ بھی الگ ہے۔ اب راہ اعتدال کا مطلب یہ نکالا جاتا ہے کہ سب کو ساتھ میں لے کر کے چلو۔ بدعت کے خلاف بولو گے تو ٹکراؤ پیدا ہوگا، فرقوں کے خلاف بولو گے تو ٹکراؤ پیدا ہوگا، ہے نا؟ عقیدے کے اندر انحرافات ہے، اس پر نقد کرو گے تو اختلاف پیدا ہوگا۔ تقلید شخصی یا اندھی تقلید عامہ کے خلاف بات کرو گے تو انتشار پیدا ہوگا۔ اس لیے اعتدال کی راہ ہے کہ سب کو لے کر کے چلو۔ سب کو کیا کرو؟ سب کو لے کر۔ راہ اعتدال کا معنی برابری کا راستہ کہتے ہیں۔ ان کو بھی چلنے دو، ان کو بھی چلنے دو، ان کو بھی چلنے دو، ان کو بھی چلنے دو۔ یہ راستہ جماعت اسلامی والوں کا راستہ ہے، جن کے یہاں دین قائم کرنے کے نام پر حکومت اور سیاست قائم کرنے کی بات کا کام چلتا ہے، اور اس کے لیے وہ ہر پلیٹ فارم کے لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام کے نام لیوا فرقوں کو بھی اکٹھا کرنا چاہتے ہیں بلا تفریق، حتیٰ کہ غیر اسلام کی جتنے بھی ادیان اور ازم ہیں، ان سب کو بھی کہتے ہیں سب کے سب لوگ آ جاؤ، سب اکٹھا ہو جاؤ اور ایک نظام قائم ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہی فکر، باطل فکر چل رہی ہے، جس کو راہ اعتدال کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہی راہ اعتدال، اگر یہ لوگ صحیح معنوں میں اعتدال اور وسطیت پر چلنے والے ہوتے، جو امت کی صفت بیان کی گئی ہے، تو آپ بتائیے کہ امت وسط کہا ہے؟ اس امت کے لفظ کے اندر سب سے پہلا مخاطب کون ہے امت کا؟ صحابہ کرام ہیں کہ نہیں سب سے پہلے نمبر پر؟ تابعین ہیں کہ نہیں ہیں؟ تبع تابعین ہیں کہ نہیں؟ ائمہ دین ہیں کہ نہیں اس کے اندر بالترتیب؟ اب مجھے بتاؤ کہ کیا صحابہ کرام کے ہاں خارجیت کی گنجائش تھی، رافضیت کی گنجائش تھی، تصوف کی گنجائش تھی، عقل پرستی کی گنجائش تھی، انکار حدیث کی گنجائش تھی؟ ان تمام چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ کیا اندھی تقلید کی گنجائش تھی صحابہ کرام کے یہاں؟ ابن عباس نے کیا فرمایا؟ کسی نے کہہ دیا، نام لے لیا ابو بکر صدیق کا، عمر بن خطاب کا، تو کیا کہہ دیا؟ مجھے ڈر ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر۔ بھائی وہی امت وسط ہے نا، وہی امت اعتدال ہے،
اور تم نے راہ اعتدال کی بات کی ہے تو تم سب کو ہضم کیسے کرتے ہو؟ کیسے سنت کے خلاف تم بات ہضم کرنے کو تیار ہو؟ اندھی تقلید کو کیسے تم دین کے اندر روا سمجھتے ہو؟ صوفیت کو، رافضیت کو، خارجیت کو کیسے تم روا سمجھتے ہو؟ انکار حدیث کو تم کیسے روا سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام کو گالی گلوچ دینے والوں کو تم کیسے قریب کرنا برداشت کر لیتے ہو؟ اس کا مطلب یہ امت وسط نہیں ہے، یہ راہ اعتدال جو نکالی جا رہی ہے وہ ایک راہ ہے، ورنہ وہ امت وسط کی راہ اگر ہوتی تو اس میں ان تمام چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب ایک بات، ایک لفظ میں اور میں جملہ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اگر کہیں کسی حد تک کسی چیز کی رواداری کی گنجائش ہے تو وہ بھی امت وسطیت کا حصہ ہے، اس کے ہم خلاف نہیں ہے، لیکن جہاں عقیدے کا مسئلہ، ایمان کا مسئلہ، سنت کا مسئلہ، منہج کا مسئلہ ہو وہاں پر بھی ہم راستہ نکالیں تو یہ امت وسط نہیں، امت اعتدال کا کام نہیں ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو۔ آج اگر مثال کے طور پر کسی سے سوال کیا جائے اور معذرت کے ساتھ سوال کیا جائے کہ کیا ہم بریلویوں کے ساتھ دعوت کا کام کر سکتے ہیں، کیا ہم تبلیغیوں کے ساتھ دعوت کا کام کر سکتے ہیں، کیا ہم جماعت اسلامی کے ساتھ دعوت کا کام کر سکتے ہیں، اور اگر وہ دائی، وہ عالم جواب دیتا ہے کہ ہاں بالکل کر سکتے ہیں، اعتدال کی راہ پر چلنے کی ضرورت ہے۔ آج امت کو اعتدال کی ضرورت ہے، آج امت کو وسطیت کی ضرورت ہے، تو اس کا کیا معنی نکلے گا مجھے بتاؤ ذرا۔ پھر یہ چیز نظریاتی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں، دعوت کی بات چل رہی ہے، پریکٹیکل معاملہ ہے کہ نہیں معاملہ ہے؟ یہ نظریے کی بات ہوتی ہے، نظریے تک رہ جاتی، پریکٹیکل کی چیز ہے۔ دعوت کا کام کیسے کریں گے؟ وہ آدمی قبر پرستی کی دعوت دے گا، آپ قبر پرستی کی مخالفت کریں گے، دونوں کیسے ساتھ میں دعوت کا کام کر سکتے ہیں؟ اس کا راستہ الگ ہے، اس کا راستہ الگ ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ وہ اندھی تقلید کی دعوت دے گا اور آپ سنت کی دعوت دیں گے، کیسے دونوں ساتھ میں تقلید کیسے کام کر سکتے ہیں؟ وہ حکومت قائم کرنے، سیاست کرنے، دنگا کرنے، فساد کرنے اور تکفیر کرنے اور جاہلی معاشرہ قرار دینے کی بات کرے گا، اور آپ جو سنت کی راہ پر چل کر کے ان حقوق کا خیال کریں گے، آپ اس کے ساتھ دعوت کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتا ہے اور آپ صحابہ کرام کو پیشانی پر سجاتے ہیں، کیسے دعوت کا کام کر سکتے ہیں؟ اور اس کو راہ اعتدال کا نام دینا، وسطیت کا نام دینا بدترین قسم کا ظلم ہے۔ یعنی سارے باطل کو گڈمٹ کر لیا جائے حق کے ساتھ اور کہا جائے اعتدال کا راستہ ہے۔ غلط ہے کہ نہیں غلط ہے؟ امت وسط کا پہلا مخاطب نبی کا سب سے پہلا مصداق کون ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ تابعین ہیں۔ دیکھو ان کی زندگی کو، ہم تو بعد میں آئے 14 صدیوں کے بعد، اس امت کا حصہ بنے، لیکن پہلا طبقہ صحابہ تابعین کا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ امت وسط ہے۔ دیکھو نا امت وسط کیسے رہی ہے۔ یہ راہ اعتدال جس کی آج بات کہی جا رہی ہے، کیا یہ راہ اعتدال ان کے یہاں پر تھا؟ تو یہ ایک نکالی ہوئی راہ ہے، اور اعتدال کے لفظ سے برابر سرابر کرنے کی بات کہی جا رہی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں آپ کو آخری بات بتاؤں میں اس سلسلے میں کہ آپ یہ سمجھیں کہ راہ اعتدال کی جو بات ہے، وسطیت کی جو بات ہے، اس حوالے سے ایک بہت بڑا عجیب و غریب، وہ جو بیچ والی راہ کی بات تھی نا، درمیانی راہ کی بات، اس پر بات ہو چکی کہ حق ہے تو درمیان میں ہم ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو راستہ نکالنے کی بات کہی جاتی ہے، عجیب و غریب اعتدال پایا جاتا ہے لوگوں کے یہاں، عجیب و غریب وسطیت۔ آج افسوس خط کہنا پڑتا ہے کہ اہل حدیثیت کے نام پر اہل حدیثوں کے بیچ میں رہنے والے بہت سارے لوگ جو برسوں سے اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں، عجیب افراط اور تفریط کا کام کر رہے ہیں، افراط و تفریط کا راستہ پکڑے ہوئے ہیں۔ وہاں پر اعتدال کی ضرورت ہے، وہاں پر بیچ والا راستہ چلنے کی ضرورت ہے، لیکن اعتدال اور بیچ والا راستہ کیا ہوگا اس کے معنی سے بالکل غافل ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آج یہ مثال میدان کی مثال ہے، ہماری دعوت کے فضا کی مثالوں میں سے ہے، یہ میڈیا بچھائی ہوئی چیز ہے۔ یہ ایک آدمی کہتا ہے کہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنا بالکل بھی درست نہیں ہے، مثال کے طور پر۔ اچھا، ایک بات یہاں پر واضح ہو جائے کہ دیکھیے، اسلام کے اندر عقیدے کے باب میں مسائل کا جواب دینے میں ایک بہت بڑا اصول چھپا ہوا ہے، یعنی موجود ہے، یعنی وہاں پر وہ کار فرما ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک بدعتی ہے تو بدعتی کے بعد بھی کچھ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ اس کی بدعت عقیدے کی بدعت ہے یا عمل کی بدعت ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ بدعت ہے، عقیدے کی بدعت اس کے یہاں پائی جاتی ہے، تو اس کی وہ بدعت اس کی اپنی ذات تک ہے یا وہ اس کا پرچار بھی کرنے والا ہے، داعیہ ہے یا غیر داعیہ، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔
اس بدعت سے متعلق وہ بات کوئی اپنی روایت میں کہہ رہا ہے جس سے اس کی بدعت کی تائید ہو رہی ہے، یا الگ ٹاپک پر کوئی روایت کر رہا ہے؟ روایت کی بات میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو یہ اصول محدثین کے ہاں موجود ہے کہ بدعتی کی روایت کو لیا جا سکتا ہے کب، نہیں لیا جا سکتا ہے کب، سمجھ رہے؟ اس کے اندر یہ بھی چیز موجود ہے کہ وہ ظاہر میں ہے یا پوشیدہ ہے۔ اپنی ذات تک اس کا یہ ایک آدمی شیعت کا نظریہ رکھتا ہے لیکن وہ شیعت کا پرچار نہیں کرتا ہے، رافضیت کا نظریہ لیکن پرچار نہیں کرتا ہے، صوفیت کی اس کی سوچ ہے لیکن پرچار نہیں کرتا ہے۔ تو اب فرق ہے اس کے اندر جو پرچار کرتا ہے اور فرق ہے اس کے اندر جو پرچار نہیں کرتا ہے۔ اور یہ اندر بھی آپ معنی اس کا لیں، یعنی اپنے اندر بھی اس کا معنی لیں۔ ایک آدمی اہل حدیث کہلاتا ہے اپنے آپ کو، لیکن اس کے ہاں کوئی چھوٹا سا انحراف پایا جاتا ہے، کوئی چھوٹا سا انحراف پایا جاتا ہے۔ اگر کسی انحراف کے اندر وہ مبتلا ہے اور وہ انحراف ایسا ہے کہ اس انحراف پر وہ چلتا بھی اور پھیلاتا بھی ہے، تب تو ہم کہیں گے کہ یہ آدمی اہل حدیثیت سے باہر نکل چکا ہے، ٹھیک ہے، حجت قائم کرنے سمجھانے کے بعد۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اس کا وہ نظریہ ہے لیکن وہ کبھی اپنی زبان سے باہر نہیں نکالتا، کبھی نہیں بولتا، بس وہ نجی مجلسوں میں لوگ جانتے ہیں کہ اس کا نظریہ ایسا ہے، تو ہم اس کو شیعہ نہیں کہیں گے، اس کو بدعتی نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے، وہ ہے اہل سنت میں سے لیکن اس کے یہاں تھوڑی سی شیعیت کی بو پائی جاتی ہے۔ کسی کو شیعہ کہنا، شیعی کہنا، اور کسی کو فیہ تشیع کہنا، فیہ بدعہ کہنا، فیہ انحراف، یہ فرق ہے دونوں کے اندر۔ تو جہاں گنجائش ہے جتنی، اتنی گنجائش کے تو ہم قائل ہیں اور وہ اعتدال کا حصہ ہے، لیکن جہاں گنجائش ہی نہیں ہے وہاں پر ہم بالکل اعتدال کے لفظ کو، وسطیت کے لفظ کو بدنام ہونے نہیں دیں گے۔ ایک طبقہ کہتا ہے دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنا بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں بھائی اس کے اندر شرک پایا جاتا ہوگا، بدعت پائی جاتی ہوگی، اس کی کتاب میں لکھا ہوگا، اس کے علماء جو گزر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے ہاں لکھا ہوگا، لیکن یہ آج کا یہ 20 سال 25 سال کا نوجوان ہے اور کیا نام ہے، امامت کر رہا ہے، حافظ قرآن ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا، اسے خود نہیں پتا کہ اس کے علماء کی کتابیں کون سی ہیں، اس کے علماء کی کتابوں میں عقیدہ کیا لکھا ہوا، اسے کچھ نہیں معلوم ہے، بلکہ وہ کوئی چیز ظاہر بھی کبھی نہیں کرتا۔ ہم کسی موقع پر ہماری مسجد دور ہے، راستے میں ہم ہیں، سفر کے دوران ہیں، ہمیں کوئی مسجد نہیں مل رہی ہے، اب ایک مسجد مل رہی ہے، دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت کی مسجد ہے، اور وہاں پر ہم نماز پڑھنے کے لیے مجبور ہیں کہ یہاں نماز پڑھ لیں، یا تو نماز نہ پڑھیں اور یا تو نماز پڑھ لیں کیونکہ مسجد مل رہی ہے۔ تو ہم یہ دیکھ کر کے کہ بھائی اس کی کوئی بدعت سامنے نہیں ہے، اس کا کوئی شرک ظاہر نہیں ہے، اور ہمارے لیے کسی مسجد کی مطلب اویلیبلٹی نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پر نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کی گنجائش ہے، اس کی گنجائش ہے کیونکہ شرک ظاہر نہیں ہے، بدعت کھلا ہوا نہیں ہے، کتابوں میں ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں ہم نماز پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پرائرٹی ہماری مسجد، تلاش اپنی مسجد، ڈھونڈ کر کے اپنی مسجد میں جانا، یہ پہلا کام ہے۔ ایسی کوئی سچویشن آ جائے کبھی تو یہاں نماز پڑھ لو، کیونکہ یہاں پر کوئی شرک بدعت ظاہر نہیں ہے، جہاں ظاہر ہے وہاں نہیں پڑھنا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہاں وہ بھی نہیں کرنا ہے، نہیں پڑھنا مجبوری میں بھی۔ اب ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، ان کی کتابوں کے اندر یہ ہے، ان کی علماء نے یہ لکھا، انہوں نے یہ لکھا، ہم بھی اس چیز کو جانتے ہیں، لیکن بات اس کی نہیں ہو رہی ہے۔ اور میں آپ کو پریکٹیکل واقعہ بتلاؤں کہ ایسے ہی کسی مسجد کے امام سے اختلاف ہو گیا، اور ہم نے اس سے طالب علمی کے زمانے کے بعد جب یہاں زیر تعلیم تھے جامعہ میں سنابل میں، اس وقت چھٹیوں میں امام صاحب، مسجد کے امام صاحب سے فجر کی نماز میں بات ہوئی، اور ہم نے کہا کہ آپ کی کتابوں میں یہ سب لکھا ہوا ہے اور آپ لوگوں کے عقیدے درست نہیں ہے، ارواح ثلاثہ ہے، تذکرۃ الرشید ہے، فضائل اعمال وغیرہ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے سب۔ اس آدمی نے، اس مسجد کے امام نے، جو قاسمی تھا، دارالعلوم دیوبند سے پڑھا ہوا امام، اس نے کہا اللہ کی قسم ہے آپ کیسی بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے علماء کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا، کیا صحیح ایسا لکھا ہوا ہے؟ ہم نے کہا آپ کو کتاب لا کر کے دے دیتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، یا آپ اپنی لائبریری میں جائیے، کھول کر کے دیکھ لیجئے۔ اس نے کہا مجھے دیکھنے کا تو موقع نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ ہماری علماء کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اگر واقعی یہ عقیدے ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں تو میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں، میں نہیں مانتا۔ اب ہم اس کو تھوپیں کہ نہیں تو بدعتی ہے، تو مشرک ہے، اور تیرے پیچھے نماز نہیں ہوگی، کیا یہ درست ہوگا؟ مجھے بتاؤ ذرا، درست ہوگا؟ نہیں درست ہوگا نا۔ اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی گنجائش ہے دین کے اندر۔ اچھا، یہی لوگ جو اتنی شدت برتتے ہیں، یہی لوگ رواداری کے نام پر، اعتدال کے نام پر، وسطیت کے نام پر یہاں اتنا زیادہ ایموشنل، اتنا زیادہ تشدد، اور دوسری طرف
وہ سب کو سلفی ثابت کرنے کی کوشش کرتے. سب کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ سلفی ثابت کرتے ہیں. کہتے ہیں اس کے یہاں اس کی باتوں کی تعویل کرتے ہیں. اب چاہے وہ آپ کے سامنے نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, میں تو اس کا قائل ہوں, اس لیے قائل ہوں کہ ہمارے اسلاف کا یہ منہج ہے کہ اگر کہیں کسی بدعت اور انحراف کی وضاحت کرنے کے لیے کسی نام لینے کی ضرورت ہو یا نام لینے کا تقاضا ہو, سمجھنے میں آسانی ہو, تو نام لے کر کے بھی بدعت کے خلاف رد کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. معبد جوہنی کا نام لے کر کے رد کیا گیا, صالح عیسیٰ کا نام لے کر کے رد کیا گیا, ایسے اور کتنے ایسے بدعتی ہیں جن کا نام لے کر رد کیا, حسین کرابیسی کا نام لے کر کے رد کیا گیا, سمجھ رہے ہیں نا, ایسے بہت سارے لوگ ہیں. حارث محاسبی کا نام لے کر کے رد کیا گیا, بہت سارے ایسے نام ہیں. بہرحال تو خلاصے کلام یہ ہے کہ آج یہ عجیب و غریب انداز کی سلفیت, بیچ والا راستہ اعتدال کے نام پر لوگوں نے پکڑا ہوا ہے کہ ایک طرف اتنا زیادہ تشدد کہ دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں کسی بھی حالت میں, اور دوسری طرف وہ فکر جو انحراف کی فکر ہے نا, چاہے وہ مثال کے طور پر حسن بننا کی فکر ہو, اخوانیت کی فکر جس کے اندر صوفیت پائی جاتی ہے, خروج پایا جاتا ہے, بدعت پائی جاتی ہے, سنت سے دوری پائی جاتی ہے, علم سے علماء سے بیزار کرنے والا منہج پایا جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں, میلاد کا جشن منانے والے خود ہیں حسن بننا, سمجھ رہے ہیں, 20 کلو 2-3 4 گھنٹے پیدل چل کر کے ننگے پاؤں قبر اور مزاروں کی زیارت کرنے والے لوگ ہیں. میلاد کے موقع پر شرکیہ بدعت والے اشعار پڑھنے والا, ان کا خود اپنا عقیدہ موجود ہے. ایسے لوگوں کی تعویل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں کچھ انحراف رہے ہوں گے, کچھ مسائل میں اختلاف رہا ہوگا, لیکن ان کو بائیکاٹ کرنا, ان کے خلاف باتیں کرنا, ان کے خلاف تردید کی یا مثال کے طور پر تنقید کی بات کرنا یہ درست نہیں ہے. سمجھ رہے, پاکستان کی وہ مشہور جو داعیہ بہت زیادہ فیمس ہے, اس کے بارے میں عام طور پر دفاع کرنے پر لوگ لگے رہتے ہیں. اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سنت اور اہل حدیثیت کا اس کے اندر خون دوڑ رہا ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بھئی اس کے والد برسوں تک جماعت اسلامی کے امیر رہے ہیں. آج بھی اس کی اپنی ویڈیوز آڈیوز کو آپ دیکھیں گے تو سنت کا جو راستہ ہے تفسیر کرنے میں اس سے انحراف کھلا پایا جاتا ہے. میرے بھائیوں, آپ کو میں کیا بتاؤں, بہت صراحت کے ساتھ اس خاتون نے اپنی سوال کے جواب میں کسی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا, تفسیر کرنے میں ایک تفسیر کی کتاب پر اکتفا کرنا درست نہیں ہے, آپ کے پاس کئی تفسیر کی کتابیں ہونی چاہیے. اور آپ کے لیے یہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ فرقوں کی تفریق کر کے تفسیر کی کتابیں نہ اٹھائیں, کہیں کہ یہ تبلیغی جماعت کی تفسیریں نہیں لیں گے, یہ شیعوں کی تفسیریں نہیں لیں گے, یہ بریلویوں کی تفسیریں نہیں لیں گے. نہیں, ساری تفسیروں کو لے کر کے آپ تفسیر کریں. یہ سنت کا راستہ ہے میرے بھائیوں, یہ اہل حدیث کا راستہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود کیا ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ خالص اہل حدیث. اور بات بہت ساری ہے, واقعات بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ وہ اپنا طریقہ ہے, لیکن بطور اشارہ آپ بات کو سمجھیں کہ امت وسط کا معنی کیا ہوتا ہے. اعتدال کا معنی سب کو ہضم کر لینا نہیں ہوتا. اعتدال کا معنی وہ بیچ والا اصل راستہ جو حق راستہ ہے. بیچ والا کیوں کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ بیچ والا بار بار زبان پر اس لیے لایا جاتا ہے کیونکہ سنت کی جو مثال ڈائیگرام کے ذریعے اللہ کے نبی نے بتلائی ہے, اس کی تشبیہ, اس کا طریقہ یہی تھا کہ اصل حق راستہ بیچ میں ہے, ادھر ادھر دائیں بائیں کے راستے گمراہی کے راستے, اس لیے بات بیچ میں آ جاتی ہے. لیکن ہر جگہ بیچ والا راستہ نکالنا تو پھر کیسے ہو جائے گا؟ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. وہ کیا ہے؟ وہ غلط ہے کہ ادھر کو اختلاف چل رہا ہے تو بیچ والا راستہ نکال لیا جائے, تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. وسطیت کا, اعتدال کا یہ معنی ہے, اس کا سرسری تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے. اور ایسی بہت ساری, اچھا ایک اور بات میں ذکر کر کے بات میں آگے ختم کروں. ایک اور عجیب و غریب, یہ اپنے ماحول کی بات ہے, یہی افراط تفریط والی بات. ایک طبقہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں, ایک طبقہ ہمارے بیچ میں ایسے لوگوں کا ہے, اور یہ علم کی مجلس ہے نا, اس لیے یہ بات خاص طور پر اپنے مقصد کی ہے, کام میں آنے والی ہے. ایک طبقہ ایسے لوگوں کا ہے جو یہ کہتا ہے کہ پورے ہندوستان میں کوئی ایسا سلفی عالم, اہل حدیث عالم ہے ہی نہیں جس سے علم حاصل کیا جائے. اب وہ بیچارہ میڈیا کے اس دور میں یہ بات بول پا رہا ہے, اسے 50 سال پہلے اگر یہ بات پوچھتے تو وہ کیا جواب دیتا کہ پھر ہندوستان میں کوئی عالم نہیں ہے تو پھر کہاں سے علم حاصل کریں, ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ نہ کسی عالم کے نام کا پتہ, نہ کسی کے ایڈریس کا پتہ, نہ کسی کی ویب سائٹ کا پتہ, نہ کسی کے چینل کا پتہ, تو کس سے علم حاصل کریں میرے بھائی بتاؤ ذرا.
لیکن آج میڈیا کا دور، آدمی یہ بات کہہ رہا ہے آسانی کے ساتھ کہ ہندوستان بھر میں کوئی عالم نہیں جسے علم حاصل کیا جائے. اور تفریط ایسی پائی جاتی ہے کہ ہر ایرے گہرے نتھو کھیرے جاہل جپاٹ آؤٹ سائڈرز کو اپنا اپنا امام، پیشوا، مفتی اور علامہ بنا کر کے لوگ کھڑا کیے ہوئے ہیں. تو یہ تفریط اور افراط کی ایک بہت زندہ مثال ہے علم کے باب میں، کہ ایک طرف ایسی تفریط کہ ہر آؤٹ سائڈر کو، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے نا، فلاں ہے میدان علم کے لوگ نہیں ہیں، لیکن سب کو کیا بنا لینا، اس سے علم حاصل کرنا، اس کی کتابیں پڑھنا، اس کے چینل کو دیکھنا، اس سے مسائل پوچھنا. اور یہ جو مسائل فقہی مسائل نہیں، امت کے قیادی مسائل پوچھنا، امت کے سٹینڈ والے مسائل جس کو نوازل کہا جاتا ہے، جس کے لیے چوٹی کے علماء کی ضرورت ہے، کبار علماء ایسے مسائل میں بھی ان سے رجوع کرتے ہیں اور ان سے مطمئن ہو جاتے ہیں. اور ایک طرف ایسی تفریق کہ کسی کو عالم دین ماننے کو بھی تیار لوگ نہیں ہیں. اس سے بدترین مثال افراط تفریط کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک مثال ہے. حق کہاں ہے میرے بھائیوں؟ حق کہاں ہے؟ اب یہاں حق بیچ میں ہے کہ کنارے ہے؟ بتائیے ذرا. حق بیچ میں ہے کہ کنارے ہے؟ حق بیچ میں اگر آپ کہیں گے تو پھر پھنس جائیں گے. حق بیچ میں نہیں ہے. اگر حق بیچ میں اگر آپ مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تھوڑا تھوڑا ان جاہلوں سے لے لو اور تھوڑا تھوڑا ہندوستان کے علماء کو چھوڑ کے باہر سے لے لو. اس لیے اس معنی میں بیچ والی امت ہم نہیں ہیں، حق والی امت ہیں. اس لیے ہندوستان میں چوٹی کے علماء موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ علماء حق موجود رہیں گے. ان سے علم حاصل کیا جائے گا. یہاں درمیان میں نہیں، وہی کنارے ہے جس کو چھوڑا جا رہا ہے وہ علماء اہل حدیث ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہاں دائیں والا راستہ بھی غلط، بیچ والا راستہ بھی غلط. کون سا راستہ صحیح ہے؟ ہاں، کنارے والا راستہ صحیح ہے، جن کو کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں کوئی عالم اہل حدیث نہیں جسے علم حاصل کیا جائے. اس لیے وسطیت صرف بیچ والے کا نام نہیں ہے. جہاں ایسا معاملہ ہو کہ بیچ میں حق ہے وہاں بیچ والا راستہ ہے، ورنہ اب سب سے بہتر راستہ جو ہے وہ وسطیت کا راستہ ہے. بہرحال اللہ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل جو کچھ ہم نے کہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے نفع بخش بنائے، مفید بنائے. اس میں جو کچھ درست ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کچھ غلط ہے، باطل ہے، وہ شیطان کی طرف سے، میری طرف سے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، تائب ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.